محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد من أتى عرافا فسأل عن شيء فلم تقبل له صلاة 40 ليلة رواہ مسلم۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک بیوی نے یہ حدیث بتائی کہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، کوئی کسی کاہن کے پاس، عراف کا لفظ آیا ہے۔ عراف عربی میں کہتے ہیں جوتشی ہو یا ایسٹرالوجر ہو، یعنی غیب کی باتیں بتانے والے، جیسے ہمارے یہاں لوگ ہوتے ہیں جوتشم اسی میں ہے، ایسٹرالوجر ہے، اسی طرح واستو بولنے والے ہیں۔ پرانے زمانے میں سے یہ چل رہا ہے، تاروں کو دیکھ کر کے، گرہ نالا دیکھ کر وہ کچھ بتاتے ہیں، اس سے وہ کام لیتے ہیں۔ یا کچھ لوگ بالوں میں کچھ نقشے کھینچ کر کے، کچھ لائنہ وغیرہ بنا کر اس سے کچھ غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ مختلف طریقے ہیں، کسی بھی طریقے سے کوئی غیب کی بات بتانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کا فیوچر بتانے کی۔ فیوچر تو غیب ہے نا، قرآن مجید میں صاف بتایا گیا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ کس کے ساتھ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا۔ تو فیوچر، قسمت بتانے کی بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں اس دنیا کے اندر، اور یہ آج نہیں ہے، اللہ کے نبی کے زمانے اور اس سے پہلے سے چلا آ رہا۔ خاص کر لوگ بیماریوں میں ان کے پاس زیادہ جاتے ہیں، ذرا بتاؤ ہمارے میں کیا بیماری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور آپ کو پتہ نہیں تھا۔ گناہ جادو کرے تکلیف ہے لیکن پتہ نہیں ہے۔ خواب میں فرشتوں کو بھیجا اللہ، اور ان فرشتوں، 2 فرشتے آئے، آپس میں بات کرتے ہوئے ایک نے کہا کہ ان پر تو جادو ہوا ہے۔ تب اللہ کے نبی کو پتہ چلا۔ اور آج کل کے جھوٹے کچھ دعائیں سیکھ کر کے، عملیات کر کے، ہمارے لوگوں میں، علماء میں سے، حفاظ میں سے عامل بن کر وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تیرے اندر فلاں چیز ہے، اس کا یہ علاج۔ یہ کتنے بڑے جھوٹے مکار ہیں، یہ سارے اسی میں آتے ہیں۔ منتر شنتر سے کوئی بات بتائے، فال خود، جیسے اب دیکھتے ہیں کہ سودی پوچھنے والے کے جتنے بھی طریقے ہیں، ان سب کو عراف کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک ریڈ لائن کھینچ دی ہے، من اتی عرافن، جو اس طرح کے کسی بھی انسان کے پاس جائے، خالی جانا۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، فلن، وہاں جا کر کے کچھ پوچھتا ہے، بس گیا کچھ پوچھا، اسے سچا مانے یا نہ مانے، وہاں جانا ہی ایک ڈیڈ لائن ہے اسلام کے اندر۔ جو جائے گا اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ فلن تقبل له صلاة 40 لیلہ، خالی گیا ہی، اس سے ایک بات کریا کیا تو پوچھا، بس ان بولا سو، ان مانے یا نہ مانے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جانا ہی ڈیڈ لائن ہے۔ آپ اس طرح کے کسی بھی انسان کے پاس آپ جا نہیں سکتے، وہ کوئی پنڈت ہو،
ज्योतिषुड़ हो, वास्तु बोलने वाला हो या कोई इस तरह का आमिल हो, किसी के पास आप नहीं जा सकते। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, जाने से और पूछने से इतना बड़ा जुर्म है, उसकी सज़ा क्या है? 40 दिन तक उसकी कोई नमाज कबूल नहीं होगी। हदीस का एक्सप्लेन करते हुए शारिहीन ने ये बताया है, उसकी नमाज तो हो जाएगी, कबूल नहीं होती। इसका मतलब क्या है? फ़र्ज़ नमाज क्या वो क़ज़ा करेगा? नहीं, नमाज तो हो जाएगी, फ़र्ज़ उसका निकल जाएगा, लेकिन उसे सवाब नहीं मिलेगा। किसी ने ये भी पूछा कि इस 40 दिन के बीच में ही अगर वो मर गया तो क्या होगा? तो उसका भी जवाब यही है कि वो नमाज अदा करने वाला ही शुमार होगा। कौन? जो जाकर सिर्फ पूछा है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। इमाम अहमद ने इससे आगे ये फरमाया, फसद्दक़ा, कुछ पूछ कर वो जो जवाब दे, वो जो बताए उसको सही समझा, उसकी बात को सही समझा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िल अला मुहम्मद, तो इसने मुहम्मद यानी हमारे नबी पर जो अल्लाह ने उतारा है, नाजिल किया है, उसका उसने इनकार किया। गोया यानी कुरान मजीद का इनकार किया। हमारे नबी पर क्या नाजिल हुआ? कुरान मजीद नाजिल हुआ। और कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया है कि गैब जो है अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, फ्यूचर। और ये उसकी बात मानकर ये उसको ये समझ रहा है कि वो भी जानता है। तो गोया अल्लाह के कलाम को, कुरान मजीद को, जिसमें क्लैरिटी के साथ अल्लाह ने बयान फरमाया है कि गैब सिर्फ़ अल्लाह जानता है, और ये इसलिए जाता है किसी के पास, उससे सुनकर उस पर भरोसा करता है। कितने लोग जाते हैं डेट रखने के लिए, घर कैसे बनाए, क्या करें, बुनियाद काटने के लिए, ये सारे के सारे वही हैं। अगर कोई वहाँ जाग, उसमें कहा कि इनकार करने वाला हो गया, काफिर हो गया, अगर उसकी बात को सही समझता है। कुछ लोगों ने ये कहा, अगर वो उसकी बात को इसलिए नहीं मानता कि वो गैब जानने वाला है, बल्कि वो इसलिए मानता है कि वो किसी से पूछ करके, इस तरह के लोग कभी कोई वो बात बता देते हैं जो वाकई होती है। आप जाते ही आपको वो बोलेगा तेरे इतने बच्चे हैं, तेरा घर ऐसा है, कुछ निशानियां बताएगा, और आदमी को ये हो जाता है। बड़े जो लोग होते हैं माहिर टाइप के, भरोसा करता है कि ये बिल्कुल सच बोल रहा है। ये उसे कैसे पता चलता है? एक तो शैतानों के ज़रिए से पता चलता है। शैतान तो हमारे पास है ना, और करीन उसको बोलते हैं। हर इंसान के साथ एक शैतान होता है, जिसे हमारे बारे में अब तक जो हुआ वो तो पता है ना, उसके सामने ही हुआ है। हमारी शादी कहाँ हुई, कितने बच्चे हुए, क्या हुआ, हम क्या काम कर रहे हैं, ये सब तो वो साथ में देख रहा है ना एक शैतान। जिस तरह 2 फरिश्ते होते हैं, एक शैतान भी हमारे साथ होता है, जो हमारे वसवसा डालने की कोशिश करता है, हमें गुमराह करने की कोशिश करता है। अब दुनिया में कुछ लोग कोशिश करके उन लोगों से कनेक्शन पैदा करके, ताल्लुक़ पैदा करके उनसे वो सुन सकते हैं। एक तो एक तरीक़ा होता है, लेकिन इतना याद रखें कि पास्ट के बारे में तो पता चल सकता है। इन लोगों को जो मेहनत करके, मशक्क़त करके, शैतानों से अपना ताल्लुक़ जोड़ करके न्यूज़ जो लेते, उनको क्या पता चलेगा? अब तक जो हुआ है वो पता चल सकता है। वो जो हुआ है ना, तो गैब नहीं है। फ्यूचर का किसी को पता नहीं चलेगा। आप अपने दिल में कोई बात करते हैं कि मैं ये काम ऐसा करूँगा, दिल से, वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि वो तो आपके रगों में दौड़ता है ना शैतान। आपने
اپنی دل میں جو ہوتا ہے اس کا پتہ نہیں چلے گا، لیکن آپ جب تحدیث نفس اپنے اندر بھی جو بات کرتے ہیں نا، کوئی پلاننگ کرتے ہیں گچُک، ہمارا معلوم دوسرے معلوم نہیں، لیکن وہ چونکہ اندر بیٹھا ہوا ہے اسے پتہ چل سکتا ہے اور وہ بات وہ کسی دوسرے کو بتا سکتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اسے سب کچھ معلوم ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جو بات آپ کے دل میں ابھی نہیں آئی یا دل میں ہے، آپ نے اپنے سے اندر بھی آپ نے بات نہیں کیا ہے، وہ دنیا میں کسی کو نہیں پتہ چلے۔ ان چیزوں سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ کوئی شیطانوں سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہے، کوئی جادو سیکھنا چاہے، اس طرح کی منتر شنتر سیکھ کر کے کچھ کرنا چاہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو آدمی ان کے پاس جانا ہی اتنا غلط ہے، ان کے پاس جا کر آپ کچھ پوچھتے ہیں تو 40 دن کی آپ کی نماز گئی، اور اگر ان کی بات پر یقین کرتے ہیں پھر اس کے حساب سے کچھ کرتے ہیں تو آپ نے قرآن کا کفر کیا ہے، دین سے آپ نکل چکے ہیں۔ یہ سزا ہے دنیا کے اندر، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے بتایا ہے اس کو صحیح مان کر اس پر عمل کرے۔ جو غیروں کے پاس جاتا ہے، اس طرح کی چیزوں پر بھول کرتا ہے، اصل میں جھوٹی تمنائیں دلانا، لوگوں کو جھوٹ بول کر کے چاہیے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ کر لے تجھے یہ ملے گا، جھوٹی امیدیں ہیں نا۔ یہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے دنیا میں کسی کو پتہ نہیں ہے، صرف اللہ جانتا ہے۔ ہمیں کیا ملنے والا ہے، کیا نہیں ملنے والا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اب وہ آپ کو بتائیں گے یہ ایسا رکھ چے فائدہ ہوگا، تیری قسمت بدلے گی، یہ سب جھوٹ ہے پکا۔ اور ہمارے میں بھی بہت سارے لوگ یہ سورہ اعتبار پڑھو تجھے یہ ہو جائے گا، وہ ہو، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی دلیل ہے؟ اللہ کے نبی نے کچھ فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے آسان راستے نکالتا ہے۔ اللہ تبارک ہر مصیبت سے اسے نکالے گا، جب جب اس کو ضرورت ہوگی اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ کیا جھوٹ ان کی طرح سے ہم بھی کچھ سیکھ کر کے اپنے سے یہ کرو یہ ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے بھائی، کچھ لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھتے ہیں۔ اگر اس حد تک کسی نے بتایا ہے، کسی کا تجربہ ہے، تو اسی حد تک اس کو، کس حد تک آپ اس کو مانتے ہیں؟ جو سنت اذکار ہیں نماز کے بعد پڑھنے کے، وہ سب چھوڑ کر کے لوگ ہاتھ رکھ کر کے پڑھنے لگتے ہیں۔ یا قوی، کسی نے کہا یہ پڑھو، یا قوی، یا قوی اللہ کا نام ہے، تمہارا بھیجا مضبوطی سے کام کرے گا۔ کسی نے کہا یا نور پڑھو، یا نور پڑھو، ہنگیاک لگا لو، آنکھوں کی روشنی تیز ہوگی۔ کہاں سے، کس حدیث میں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ یہ اور ان میں کوئی فرق نہیں جو آپ کو جھوٹی تسلی دے دے، یہ سب اسلام میں منع ہے۔ اس طرح کی قرآن آپ پڑھیں گے برکت ہوگی، بالکل صحیح بات ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوگی، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، ساری بلائیں دور ہوں گی، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ یہ سب پڑھو۔ جو نہیں بتایا اللہ کے نبی نے، آپ میں کون ہوتے ہیں بتانے کے لیے؟ تو عراف میں وہ لوگ بھی آ جائیں گے جو دیندار بنے ہوئے اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے، کسی بھی انسان کے پاس جا کر کے اپنی قسمت کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں کچھ پوچھنا اتنی بڑی غلطی ہے یہ کہ آپ کی 40 دن کی نماز ختم، اس کا ثواب ختم۔ نماز کا مطلب کیا ہے؟ نماز تو دین میں سب سے بڑی عبادت ہے نا کلمے کے بعد، اس لیے اس کا نام لیا گیا، ورنہ آپ کی ایک ایک عبادت ساری کی ساری قبول نہیں ہوگی 40 دن تک۔ روزہ بھی قبول نہیں ہوگا، صدقہ و خیرات بھی قبول نہیں ہوگا، اور جو ذکر و اذکار آپ کرتے یہ سب غارت ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس طرح کے فالتو کاموں سے جس میں آج ہم سب ملوث ہیں، 100 میں 1-2 چھوڑ کر باقی سب یہ سارے ضلالت اور گمراہی والے کام کر رہے ہیں، اللہ ہمیں اس ساری گمراہی سے حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب